پاکستان پیپلز پارٹی 30 نومبر 1967 کو مبشر حسین لاہور رہائش گاہ پر ایک اجتماع جس میں بھٹو، بنگالی کمیونسٹ جے اے رحیم اور باسط جہانگیر شیخ شامل تھے نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جس نے پنجاب، سندھ اور مہاجروں میں مضبوط بنیاد قائم کی۔ بھٹو بحیثیت وزیر اعظم۔ بھٹو نے 146 ممبروں کے گھر میں 108 ووٹ حاصل کرنے کے بعد 14 اگست 1973 کو ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد بھٹو نے امریکہ سے پاکستان کے تعلقات کو متنوع بنانے کی کوشش کی اور جلد ہی پاکستان نے سینٹو اور سیٹو کو چھوڑ دیا۔ بھٹو نے عرب تعلقات اور چین پاک تعلقات کو مستحکم اور مضبوط کیا۔ بھٹو نے عرب دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور عرب اسرائیل تنازع کے دوران عرب دنیا کا ساتھ دیا۔ سابقہ سوشلسٹ لیبیا کے کرنل قذافی بھٹو کو اپنے سب سے بڑے الہامی مانتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھٹو کی دانشوری کے بہت بڑے قدردان تھے۔ بھٹو کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کے پہلے متعلقہ آئین کا مسودہ تیار کیا تھا۔ ان کے عہد میں حکومت نے 1973 کے آئین میں 7 بڑی ترامیم کی۔ بھٹو حکومت نے صنعتی شعبے میں متعدد اصلاحات کی۔ ان کی اصلاح دگنی تھی: صنعتوں کو قومیانہ اور کارکنوں کے حقوق میں بہتری، زمین، سیلاب اور زراعت میں اصلاحات۔ ان کے وزارت عثمہ کے دور میں متعدد زمینی اصلاحات بھی متعارف کرائی گئیں۔ زمینی اصلاحات میں زمینی چھت میں کمی اور کرایہ دار کسانوں کو کرایہ داری کی حفاظت کا متعارف کرانا شامل تھا۔ لینڈ سیلنگ کو منجمد کیا گیا۔ سیراب زمین پر 150 ایکڑ اور 300 ایکڑ غیر سیراب زمین پر۔ بھٹو کے مسائل کا آغاز۔ جب ان کی مدت ملازمت میں ترقی ہوئی تو بھٹو کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدا میں اپوزیشن لیڈر عبدالولی خان اور ان کے نیشنل عوامی پارٹی نیب کو نشانہ بنانا۔ ایک جمہوری سوشلسٹ پارٹی، سوشلسٹ اور کمیونسٹ بڑے پیمانے پر جو بھٹو کی قیادت میں جمع ہوئے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی، جو اس نے تقسیم اور سیکولر محاذوں کا ساتھ دیا۔ پیپلز پارٹی کے اندر بھی عدم اعتماد میں اضافہ ہوا اور اختلاف رائے دہندہ رہنما احمد رضا قصوری کے والد کے قتل نے عوامی غم و غصے میں اضافہ کیا اور پارٹی دشمنی کا باعث بنا، کیونکہ بھٹو پر اس جرم میں ماسٹر مائنڈ کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ 3 جولائی 1977 کو اس وقت کے میجر جنرل کے ایم عارف نے خفیہ طور پر بھٹو سے ملاقات کی اور یہ انکشاف کیا کہ جنرل لڑاکا ہیڈ کوارٹر GHQ میں بغاوت کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ تاہم 5 جولائی 1977 کو بھٹو اور ان کی کابینہ کے ارکان کو جنرل ضیاء کے حکم کے تحت فوجیوں نے گرفتار کیا تھا۔ جنرل ضیاء نے اعلان کیا کہ مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، آئین معطل ہو گیا اور تمام اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں اور 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کیا گیا۔ ضیاء نے PPP اور PNA کے سینئر رہنماؤں کی گرفتاری کا بھی حکم دیا، لیکن اکتوبر میں انتخابات کا وعدہ کیا۔ بھٹو کو 29 جولائی کو رہا کیا گیا تھا اور ان کے آبائی شہر لاڑکانہ میں حامیوں کے ایک بڑے ہجوم نے ان کا استقبال کیا تھا۔ 17 ستمبر کو آرمی نے 1974 مارچ میں ایک سیاسی مخالف کے قتل کے مجاز کے الزام میں قائد عوام بھٹو کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اس مقدمے کی سماعت 5 ماہ تک جاری رہی اور بھٹو کو ذاتی طور پر اس مقدمے کے لیے بنائے گئے ایک گودی میں عدالت میں پیش ہوئے۔ کارروائی کا آغاز 24 اکتوبر 1977 کو ہوا۔ مسعود محمود فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل، چونکہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کا نام تبدیل کر چکے ہیں، نے بھٹو کے خلاف گواہی دی۔ 18 مارچ 1978 کو بھٹو کو قتل کا ملزم ٹھہرایا گیا اور انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ 12 مارچ 1978 کو بھٹو کے سابق قانونی وزیر عبدالحفیظ پیرزادہ نے بھٹو کے سائنس مشیر مبشر حسین کی رہائی اور تقسیم کے فیصلے کی بنیاد پر بھٹو کی سزائے موت پر نظر ثانی کے لیے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی۔ سپریم کورٹ نے حسن کی رہائی کے لیے انکار کر دیا کیونکہ وہ فوجی پولیس کی حراست میں تھے۔ ہاں، البتہ سپریم کورٹ دلائل سننے کے لیے راضی ہو گئی۔ 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ میں اپیل خارج کر دی گئی۔ جنرل ضیاء نے سزائے موت کو برقرار رکھا۔ بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں پھانسی دے دی گئی اور گاؤں گڑی خدا بخش کے قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔